ایک بزرگ گزرے شاہ بقیُالدین ابن مخلد، فرماتے میری 19 سال عمر تھی، میں نیشاپور میں پڑھا کرتا تھا، میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاذ کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جا۔ میں نے استاد سے کہا کہاں جاؤں؟ تو کہنے لگے اگر ہو سکے نا تو بغداد شریف چلا جا۔ امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضری دی، وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ آج بھی آپ ان کی مسند امام احمد دیکھیں، جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے اسے مزہ آ جاتا ہے پڑھنے۔ اور کیا بات ہے امام احمد بن حنبل کی، انہوں نے اللہ نے اعزاز دیا کہ آج بھی مکے اور مدینے میں امام احمد بن حنبل کے مذہب پر فتویٰ دیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ حنبلی کہلاتے، اتنی اللہ نے انہیں شان عطا فرمائی۔ کہتے ہیں میں نیشاپور سے نکلا جب تو بحری رستے کے لیے میں آنے لگا یہاں، جب جہاز میں بیٹھا نا تو رستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، ڈائریکشن ہی بدل گئی، گویا جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جا کے کسی کنارے ہم اترے، یہ دیکھیں جو لوگ طالب علم جاتے تھے، فرماتے ہیں وہاں جا کے اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 7 مہینے میں بغداد پہنچیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ پیسے بھی کوئی نہیں، ختم ہو گئے۔ اب میں وہاں سے اترا پتے کھاتا، 7 مہینہ لگا اور میں بغداد شریف پہنچا۔ اور جب پوری جد و جہد کر کے وہاں پہنچ گیا نا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا، ان کے تو جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی سیاسی باتیں کرتے ہوں گے، ناراض ہو گیا، اسے پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ تو امام صاحب تو پڑھاتے ہی نہیں۔ فرماتے میں اب تلاش کرنے لگا کہ مجھے پتہ چلے امام صاحب کہاں قید ہیں۔ بتایا گیا کہ ان کو ان کے گھر کو جیل، سب جیل قرار دے کے نظر بند کر دیا اور گھر کے چاروں کونے میں پولیس کھڑی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ شاگرد شاہ بقیُالدین صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر کے میں نے لوگوں سے کہا کہ تم نا قریب نہ جانا، بس مجھے بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں ہے۔ تو کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنا گیٹ امام صاحب کا ہے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، اب ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر تعلیم حاصل کرنے کیسے جانا ہے۔ فرماتے ہیں پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی۔ صبح جب میں نے اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، چاروں جانب بکھر گئے، زلفیں رکھی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے پھاڑا، ٹخنوں کے قریب کر کے کہتے ہیں میں نے جا کے تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا۔ ہاتھ کے اندر میں نے کاسا پکڑا جیسے فقیر مانگنے والے پکڑتے۔ اب تو فقیر کہتا نا اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے، تو اس زمانے میں کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تمہیں اللہ اجر دے، تمہیں اللہ۔ کہتے ہیں یہ وظیفہ میں نے اچھی طرح پکایا، نظریں میں نے جھکا لی، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نا تو بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ کہتے ہیں بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں نہ وہ لیے نہ کاسا، میں گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ کہتے ہیں میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، مجنوں بن کے